اسلامی دنیا میں خوش آمدید پیارے بچوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے مختلف پیغمبر بھیجتا رہا تاکہ ان کو برائیوں سے روکیں اور نیکی کی ترغیب دیں۔ ایسے ہی چند پیغمبروں کا بیان سورہ ہود میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد میں سے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر مقرر کیا۔ انہوں نے قوم سے کہا، اے میری قوم، خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تم شرک کر کر خدا پر بہتان لگاتے ہو، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اے قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، اور آسمان سے تم پر موسلادھار مینہ برسائے گا اور تمہاری طاقت بڑھا دے گا۔ دیکھو، گناہ گار بن کر روگردانی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے منہ نہ پھیرو۔ وہ بولے، ہود، تم ہمارے پاس کوئی ظاہر دلیل نہیں لائے۔ ہم صرف تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تم پر آسیب کا سایہ کر کے تمہیں دیوانہ بنا دیا ہے۔ یعنی وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ حضرت ہود علیہ السلام پر کوئی سایہ یا جن کا ہو گیا، اس وجہ سے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی ظاہری ثبوت نہیں ہے۔ اگر تم سچے ہو، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو تو اسے لے آؤ، یعنی اللہ کا عذاب۔ وہ ان کو چیلنج کر رہے تھے، اگر تم سچے ہو تو چلو اپنے اللہ سے کہو کہ لے آؤ جو لانا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا اور ایسی سخت آندھی آئی جو 8 دن 7 رات چلتی رہی۔ اس کے سبب ساری قوم تباہ ہو گئی، صرف حضرت ہود اور جو لوگ ایمان لائے تھے وہ محفوظ رہے۔ قوم عاد کے لوگ جنوبی عرب میں بستے تھے۔ حضرت ہود اور حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی میں تھے۔ حجر الموت میں ان کی قبر کے نشان اب بھی موجود ہیں۔ رجب کے مہینے میں لوگ ان کی زیارت کو جاتے ہیں، آسے بھوت جن وغیرہ۔ آج کا بہت ہی پیارا پیغام چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے، اگر خدا تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر تمہیں وہ چھوڑ دے کون ہے تمہاری مدد کرے گا؟ مومنوں کو چاہیے کہ خدا پر ہی بھروسہ کریں۔ تو پیارے بچوں، صرف اور صرف ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتبار کرنا چاہیے، تو ساری کامیابی ہماری طرف ہوگی۔ اللہ حافظ۔